یہ گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں۔ سعد بھائی آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی۔ آج کا خاص دن، کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ مسلم امہ جیسے آج بھی مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اور اگر ہم لیڈرز کی طرف دیکھیں، 4 میں سے 3 خلفائے راشدین کو شہید کیا گیا۔ کیا یہ سازشوں کا، یہ کانسپریسیز کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی جاری و ساری ہے؟ سورہ المنافقون اور سورہ کافرون کا اگر ہم صرف موازنہ کرتے ہیں تو سورہ کافرون بہت چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن منافقون جس میں منافقت کی بات کی جاتی ہے بہت طویل ہے اور اس کی بہت تفسیر ہے۔ کیا اشارہ ہے اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل حالت حاضرہ کے ساتھ آپ نے اس کو کنیکٹ کیا، بہت ایک اچھی بات ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام کو کبھی بھی اتنا نقصان کسی کافر نے نہیں پہنچایا جتنا منافق نے پہنچایا منافقین سے، کیونکہ منافقین کون ہیں؟ جو صف میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ بظاہر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر منافقین کے لیے واضح اشارے بتا دیے کہ منافقین نے ہر دور کے اندر اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اگر ہم دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھیں، حضرت عثمان غنی کی شہادت دیکھیں، اور پھر بعد میں حضرت علی کی شہادت کو دیکھیں، ان کی شہادت ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ تمام لوگوں کی، کہ ہر دور کے اندر منافقین تھے۔ یہ بات نہیں ہے کہ صرف ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین تھے، اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی بھی فرمائی، اور اسی طرح یہ منافقین ہر دور کے اندر ہیں، اور اس دور کے بھی اندر منافقین موجود ہیں۔ لیکن جس طرح ان لوگوں نے اپنے فرائض منصب کو نبھایا، ان تمام چیزوں سے ڈرے نہیں، ان کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ڈر جاتے تو پھر شہید نہ ہوتے، لیکن انہوں نے شہادت، جام شہادت نوش فرمایا۔ اور حضرت علی کی شہادت کے لیے میں ایک بات کہوں کہ جو اللہ کا شیر ہو اس کو بغیر نماز کیسے قتل کرنا آسان بھی نہیں ہے، اور پیچھے سے ہی وار کرنا بنتا ہے، کیونکہ سامنے سے ان کے اوپر کوئی وار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے شیر ہیں۔ اور پھر ان کا نام کیا ہے؟ حیدر کرار۔ میں اپنی بات کو مختصر کروں گا، مجھے معلوم ہے ٹائم نہیں ہے، میں حیدر کرار پر بات ختم کروں گا تاکہ میسج چلا جائے۔ آپ نام دیکھیں کہ خود فرماتے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر کرار۔ یہ بات ہمیں ڈیفینیشن ملتی کیسے ہے؟ جب غزوہ خندق میں عبد بدھ وہاں سے آئے اور انہیں جب للکارا تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے لگا کون ہے جو میری طرف آئے گا اور مجھ سے لڑے گا، تو حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ جیسے حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بٹھا دیتے ہیں، بیٹھو علی، سامنے دیکھو عبد بدھ ہے۔ لیکن جب وہ دوبارہ للکارتے ہیں حضرت علی دوبارہ کھڑے ہو جائے، جب تیسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں۔ جب حضرت علی سامنے جاتے ہیں تو حضرت علی کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ نقاب کیا کرتے تھے۔ تو عبد بدھ نے کہا کہ تمہیں میرا نام نہیں سنا میں کون ہوں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں تم نے میرا نام نہیں سنا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر بھی کون سا؟ حیدر کرار۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شیر کے عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے، شیر کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ اگر آپ میرے چہرے سے اندازہ لگا سکیں، شیر جب اپنے ایسے کچھار میں بیٹھا ہو نا ایسے، تو اس کو کہتے ہیں اسد۔ شیر جب اپنی شکار کی طرف دیکھے اس کو کہتے ہیں زیغم۔ شیر اپنی شکار کی طرف بڑھے اس کو کہتے ہیں غضنفر۔ شیر اپنی شکار کی طرف لپک جائے اس کو عباس کہتے ہیں۔ شیر اپنے شکار کو چیر پھاڑ دے اس کو حیدر کہتے ہیں۔ تو فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور پھر فرمایا حیدر کرار، کرار اس شیر کو کہتے ہیں جو لپک کر وار کرے۔ تو فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور ایک وار کیا عبد بدھ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو یاد رکھیے وہ حیدر کرار، ان کے سامنے تو کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا جو در خیبر کو اٹھا کر پھینک دیتے، تو ان کو اسی طرح پیچھے سے ہی اور نماز کی حالت میں ہی شہید کیا جا سکتا تھا۔ لیکن حضرت علی یہ فرماتے ہیں شہادت کے وقت، اے لوگو یاد رکھو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اگر آج کے دور میں بھی منافقین ہیں، مشکلات ہیں، لیکن ڈرنا نہیں ہے۔ اگر جان بھی جاتی ہے تو یاد رکھیں یہ جان بھی کامیابی۔ بے شک، اور جس طرح آپ نے کہا یہ 2 چیزیں، جو بھی دعویٰ کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی قلبی لگاؤ رکھتا ہے، اور خاص طور پہ خلفائے راشدین اور حضرت علی سے اس کا خاص اگر لگاؤ ہے اور مولائی اپنے آپ کو کہتا ہے، تو اہم ہے کہ وہ قرآن اور نماز دونوں کو تھام لے۔ عامر بھائی یہ آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گے، مولود کعبہ ہیں، قرآن کو جتنا حضرت علی جانتے ہیں، جتنا سمجھتے ہیں، شاید ہی کوئی ان کا ثانی ہوگا، کیونکہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں تو اس کا دروازہ حضرت علی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ نماز کے حوالے سے ایک اور واقعہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ زخمی ہوئے اور تیر کو نکالنے کی بات تھی، تب بھی کہا کہ جب میں نماز پڑھوں تو مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جس طرح وہ محو ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو وہ واقعہ میں چاہوں گی کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن میں جو شہادت دی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، قدم قدم پر اپنے اس دعوے کی شہادت دیتے ہوئے آئے، اور جب
19 رمضان المبارک کی فجر کی نماز میں وہ واقعہ پیش آیا جو آپ کی شہادت کو امر کر رہا تھا، تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا فزت ورب الکعبہ، میں نے اس وقت حضور کے سامنے جو شہادت دی تھی آج اس شہادت پر مہر ثبت کر دی ہے۔ تو پھر یہ کامیابی ہے، یعنی کامیابی ایمان لانے پر کامیابی نہیں ہے، ایمان پر فوت ہونے پر کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، ایمان پر خاتمہ ہو جائے یہ اصل میں کامیابی ہے۔ تو یہ حضرت علی کے اس نعرے سے ہمیں سامنے آیا۔ دوسری بات، جس طرح نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا اور مفتی صاحب نے بیان کیا، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام والی حدیث میں، جسے حدیث احسان کہتے ہیں، فرمایا تھا تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت خاص طور پر نماز ایسے ادا کرنی ہے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے نہیں دیکھ پاتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اہل اللہ نماز میں آتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسے محو اور مستغرق ہوتے کہ ان کے اعضاء اس طرح پرسکون ہوتے کہ اوپر اڑنے والے پرندے ان پر آ کر بیٹھ جاتے، وہ سمجھتے کوئی ستون، کوئی گنبد ہے، کوئی ستون ہے جو حرکت نہیں کرتا۔ حضرت علی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، تیر اندر گیا اور وہ 2 شاخوں میں تقسیم ہو گیا، جیسے ہی ہاتھ لگاتے شدید اذیت ہوتی، فرمایا جب میں سجدے کی حالت میں، نماز میں سجدے کی حالت میں جاؤں تب نکال لینا، اور لوگوں نے کہا یہ نماز توڑ دیں گے، اور جب تیر نکال لیا ان سے پوچھا گیا کہ تم نے تیر نکالا نہیں؟ کہا حضرت نکال بھی دیا، مرہم پٹی بھی کر دی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ کاش ہمیں ایسی نمازیں نصیب ہو جائیں جن نمازوں میں وہ سرور ہو۔ آج تو کہا تھا نا شاعر نے، تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ تو لوگوں نے آج واقعی نماز بھی چھوڑ دی، امام بھی چھوڑ دیا، حالانکہ چھوڑنی وہ غفلت تھی، امام کو بھی اور مقتدیوں کو بھی۔ اور ہر آپ دیکھیں کہ یہ اولیاء اکرام، یہ بزرگان دین، یعنی جن کا اللہ تعالیٰ نے رتبہ، مقام اور ان کا مرتبہ اتنا بلند رکھا ہے، یہی پیغام دیتے ہیں۔ آخر میں جلدی سے ارم جی کے پاس بھی آنا چاہوں گی۔ ارم جی، آپ اکثر کوٹ کرتی ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت علی کا بڑا مشہور ایک قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا بیان کریں بیفور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی خوبصورت گفتگو سدرا ہوئی ہے، اور ظاہر ہے حضرت علی شیر خدا، حیدر کرار، سرکار علیہ السلام کے دنیا اور جنت میں بھائی، کہ جیسے حضرت موسیٰ کو ہارون سے نسبت، ایسے سرکار علیہ السلام کو حضرت علی سے نسبت۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جب ارادہ کرے اور ٹوٹ جائے تو انہوں نے، حضرت علی نے بہت آسانی سے ایک اللہ پہ توکل کا راستہ اور یہ بتا دیا کہ جب تمہارے ارادے ٹوٹ جائیں تو تم یہ سمجھ لو کہ کوئی طاقت ہے یہاں، تو تمہاری طاقت مکمل نہیں ہے، تم کچھ نہیں ہو۔ حضرت علی یہ جب بات کہتے ہیں، اور میں بس شہادت پہ اتنا سے ایک بات کہوں گی کہ دیکھو آج 19 رمضان شہادت حضرت علی، میں اسے ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ کربلا کی ابتدا تھی، جس کی انتہا جو ہے وہ 10 محرم کو حضرت امام حسین کے ساتھ تھی، لیکن انتہا یہ تھی، ابتدا یہ تھی کہ یہاں جس طریقے سے، جیسے ابھی سعد بھائی نے کہا کہ سجدے میں تھے، اور ظاہر شیر کو کوئی سامنے سے نہیں مار سکتا اور آپ پہ وار کیا گیا، اور شروع میں تم نے بطخوں کی بات کی تھی، تو دیکھو وہ اپنے انسان تو انسان جانوروں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ان بطخوں کو، پرندوں کو، ہم کہتے ہیں نا کہ جانوروں کو، پرندوں کو سب کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہمارا مالک آج اس رستے پہ چلے، بول نہیں سکتی تھی، تو اپنے طور پہ کپڑوں سے لپٹ رہی تھیں کہ کچھ رک جائیں، کچھ دیر ہو جائیں۔ اور وہاں حضرت علی کو دیکھو کہ سب کچھ جانتے ہوئے، ایک بس چھوٹی سی بات کروں گی کہ حضرت علی میدان جنگ میں تیز و تند ہواؤں سے بھی تیز ہوتے تھے، لیکن جب مسلح پہ ہوتے تھے تو ایسے ہوتے تھے کہ حضرت علی سے زیادہ غموں کا کوئی مارا ہی نہیں ہے، کہ آپ اس طرح سے روتے تھے اور آپ کہتے تھے میرے رب، علی کے اعمال بہت تھوڑے ہیں، سفر بہت لمبا ہے، تو علی پہ رحم کر، یہ ان کی دعا ہوتی تھی۔ تو جب ابن ملجم وہ خبیث سو رہا تھا، آپ نے اس کو اٹھایا کہ اٹھو کہ تمہاری نماز جاری ہے، جانتے ہیں کہ آج کچھ ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی اس کو اٹھایا، وہ خنجر اپنے نیچے چھپا کر اوندھا لیٹا ہوا تھا شیطان کی طرح، تو وہ پھر اٹھ کے اس نے کام کیا۔ تو ہم کو آج کے دن یقیناً جو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اسی سے اپنا ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو جان لینا چاہیے کہ جو منافق ہوگا وہ علی سے کبھی محبت نہیں کرے گا، اور جو مومن ہوگا وہ علی سے کبھی بغض نہیں رکھے گا۔ تو یہ جو سرکار علیہ السلام نے پیمانہ بتا دیا نا، آج اس پہ اپنے آپ کو تول لیں،
یقین مانو مسلمانوں میں سے منافقت ختم ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر اور اس طرح کی تمام مشکلات سے ہمیں دور رکھے. یہ رمضان جو ہمارے لیے ایک تحفہ بن کے آیا ہے اور اب اس کے آخری عشرے میں ہم داخل ہو گئے ہیں، تو قرآن اور سنت اور اپنے اولیاء، اپنے محبوب بندوں کے رستے پہ ہمیں رکھنے کا ہمیں توفیق عطا کرے. اسی کے ساتھ پروگرام کو اپنے اختتام پہ لے کے چلتے ہیں، لیکن یقیناً یہ گفتگو کا سلسلہ، یہ واقعات کی تفسیر ہم بیان کرتے رہیں گے. ہر روز آپ کا ہمارا ساتھ 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک ہوتا ہے.